أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. گفتگو شروع کرن تو پہلے میں تمام احباب اگے ایک التماس اور گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ میرے تو بعد میری جماعت دے مایا ناز خطیب اور علماء کرام تشریف لے آ چکے نے. تفصیلی مفصل دل نشین دل پذیر خطاب فرمان گے. چھوٹے بچے کی بھی التماس ہے، جوانہ ساتھیوں کی بھی التماس ہے، بزرگوں کی بھی درخواست ہے کہ تو آڑی توجہ مکمل چڑا ممبر تے سٹیج تے خطیب عالم کاری جو ہے تو آڑا رخ چہرہ نظران توجہ دل و دماغ اس خطیب والا ہونا چاہیے. سارے ساتھیوں کی التماس بھی کروں گا کہ تھوڑے تھوڑے اگر تنگ نہ ہو تو سارے سجے کھبے فرنٹ تو سارے قریب قریب آ جاؤ. یہ بھی نبی علیہ السلام دی سنت ہے. صحابہ کرام دی قریب قریب آ جاؤ. تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ. باہر ساتھی جڑے ٹھنڈ چ بیٹھے نے وہ برانڈے تلے آ جان گے تے جڑے برانڈے والے ساتھی نے اندر آ جان گے. تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ. تے جنہاں دی عمر 50 سال تو ابو ہے اوپر انہاں نوں اجازت ہے ٹیک لگان دی. تے جڑے جوان ساتھی نے ماشاءاللہ سارے اگے گئے قریب قریب آ جاؤ. بھائی جان سستی چڑھ جائے گی تسی ہن نال سو جاؤ. 8:30 بجے بڑا لمبا چوڑا ٹائم ہے ماشاءاللہ. فجر تک جلسہ تہاڈا جانا ایویں نہیں مردار سے ایویں ماشاءاللہ. اگے اگے آ جاؤ ماشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگے آ جاؤ قریب آ جاؤ. شاباش. مسند احمد اندر صحیح سند نال حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو آپ نو پانی دی طلب ہوئی تھے پانی منگوایا. فرمایا جا فلاں کنویں چو میرے واسطے پانی لے کے آ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیاس لگی ہے. صحابی رسول فرماندے نے میں ایک ڈول لیا پانی لین واسطے اس کنویں تے پہنچیا. میں پانی لے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے آپ نے اس ڈول نو اپنے منہ مبارک نہ لا لیا. آپ نے پانی نوش کیتا پانی پیتا تے جیڑا پانی بچ گیا ڈولے چو تے بچ ہی گیا. نبی علیہ السلام نے جو آخری گھونٹ سی نا پانی دا وہ اپنے منہ اندر رکھ لیا. مجا فی دلوین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول اندر کولی کر دی تھی. جڑا پانی آپ نے منہ چ لیا سی اس پانی دی آپ نے اس ڈول کولی کر دی تھی. فرمایا میرے پیارے جہاں سے یہ پانی لے کے آیا تھا اسی کنویں میں اس ڈول کے پانی کو ڈال دے. صحابی فرماندہ ہے میں وہی ڈول لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کلی والا پانی وچ مکس سی. میں اس کنویں تے پہنچے آتے جو ہی میں کنویں چ پانی الٹایا ڈول نو تھلے نوایا تے پانی کنویں چ پہنچ دا گیا تے پورے کنویں چو خستوری جیسی خوشبو پھٹن لگ گئی. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی برکت ہے. آپ دے معجزات نے حضرت عمر بن معاذ صحابی رسول نے عمر بن معاذ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بریدہ یہ بھی صحابی رسول، عمر بن معاذ حدیث سے راوی نے، ابو بریدہ صحابی دا نام ہے۔ عمر بن معاذ فرماتے ہیں کہ کسی موقع تے کسی سفر تے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ دینا پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی، زمین تے گرے یا جس انداز سے چوٹ لگی آپ دی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دیتی گئی، فرمایا اللہ دے رسول جی تواڈا ایک پروانہ، تواڈا ایک ہم سفر، تواڈا ایک ساتھی زخمی ہو گیا ہے تے او ٹرنے تو قاصر ہے، چلن تو قاصر ہے، اس کی پنڈلی ٹوٹ چکی ہے۔ اور ایک حدیث سے الفاظ نے کہ پنڈلی نہیں بلکہ ران سی۔ نبی علیہ السلام نے دسیا گیا تے آپ خود چل کے حضرت ابو بریدہ دے کول آئے، کیونکہ وہ تے معذور سی، چل نہیں سی سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ کرام نال محبت اور دل لگی بڑی سی۔ آپ حضرت ابو بریدہ انصاری دے کول آئے، فرمایا ابو بریدہ چوٹ کہاں پہ لگی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ پنڈلی پہ لگی ہے، درد بڑا شدید کا ہے، بڑا شدید درد ہے اللہ کے رسول جی، میں چلنے سے بھی قاصر ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالے، اپنا تھوک مبارک نکالے، اے سبابہ انگلی شہادت والی، اس میں سبابہ اندن، اس انگلی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنا لعاب مبارک لایا تے جس جگہ تو حضرت ابو بریدہ دی پنڈلی ٹوٹی سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے لعاب لا دیتا۔ ابو بریدہ فرماتے ہیں رسول کریم کا لعاب لگنے کی دیر تھی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے چوٹ لگی بھی تھی کہ نہیں، اسی وقت اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اور صحیح احادیث کے مطابق 300 سے زائد، کتنے؟ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ 300 تو زائد معجزات اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے۔ ہر نبی دے ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ ادوں پیش آندا ہے جدوں امت دے لوگ کسی چیز دا مطالبہ کر دے سن۔ حضرت موسیٰ پیغمبر، حضرت عیسیٰ روح اللہ یا دیگر انبیاء کرام، حضرت صالح، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے نے، انہاں دی قوم نے انہاں کو مطالبہ کیتا کہ تو اے چیز خرق عادت جڑی دل و دماغ وچ نہ ہوئے، فطرت وچ نہ ہوئے، اس نو ظاہر کرا دے، اسی تینوں نبی مان لواں گے، تیری شان تیرا مقام سمجھ آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام دا ذکر قرآن وچ ہے، انہاں دے معجزات دا، کہ اٹھ جو ہے جناب اونٹ جو ہے وہ پہاڑ چوں نکلے ہے تے انہاں پھر بھی نہیں منیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزیاں دا ذکر تسی سندے رہندے ہو، اس چیز دی کمی تے کوئی نہیں، واقعات دی جڑے ساڈے سٹیج علماء کرام و دیگر خطبہ اعظام سناندے نے تانوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ کہ مادر ذات اندھا پیدائشی نبینا، اس دی اکھاں تے ہاتھ پھیردے سن تے حکم اللہ دا ہوندا سی، مشیت اللہ دی ہوندی سی، مرضی اللہ دی ہوندی سی تے آرڈر اللہ دا ہوندا سی تے اللہ شفا عطا کر دیندا سی، و دیگر انبیاء کرام دے معجزات نے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تو، آپ دے وجود اطہر تو، آپ دے یدین پاک تو اللہ نے چند ایک معجزے ظاہر کرائے، اور انہاں معجزے دی تعداد صحیح احادیث کے مطابق 300 دے قریب ہے یا 300 ہے۔ نبی علیہ السلام دی سیرت، آپ دا مقام، حسن، جوانی، بڑھاپا، آپ دی نماز، اخلاق، سیرت، کردار، یہ سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے پہلو ہیں، یہ آپ دی شان دے حصے نے۔ لیکن ایک حصہ معجزات دی صورت اندر بھی ہے کہ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بے پناہ شان عطا فرمائی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سننا، مسند احمد دی حدیث ہے، اور طبرانی اندر حدیث کی 2 کتاب اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ چند ایک قبیلے اکٹھے 5-7 گھرانے کہہ لو، 5-7 کنبے کہہ لو، 5-7 برادریاں دے لوگ بما فیملی سارے دے سارے کلمہ پڑھ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اساں تہاڈا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے تے ساڈا سارے دے نال کٹ آف ہو گیا، ساڈی برادری، ساڈے کنبے قبیلے والے خاندان رشتہ دار، انہاں سانو ہن ساڈے نال او محبت پیار تے سانو حمایت تے ساڈے نال تعاون تے او رشتہ داری تے او معاملات
معاملات نہیں رہنے اللہ دے رسول جی اسی جدو واپس جاواں گے ساڈے کول کچھ بھی نہیں ہوئے گا کہ سانو ہون بھی فی الوقت ضرورت ہے سانو بہت زیادہ بھوک نے ستایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمیں کوئی چیز کھانے کے لیے دی جائے صحابہ کرام تو رسول کریم نے پوچھا فرمایا کسی دے گھر کوئی جو ستو روٹی کوئی چیز کھجوراں پانی کوئی ہے تے کوئی بیان کرے دسے مہمان آئے نے صحابہ سارے خاموش نے کسی کول ایک دن دا ہے کسی کول ادھے دن دا ہے کسی کول ایک ٹائم دا ہے سارے صحابہ سر سٹ کے خاموش ہو گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول جی چند ایک مال جڑا نا ایک دن دا جس تے گزاران ہو جائے ایک دن گزر جائے اتنا سارا مال و متاع میرے کول موجود ہے تے او بھی کھجوراں دی صورت اندر مٹھی بار یا چلو بار کھجوراں نے میرے کول میں اپنے گھر وچ رکھیاں نے ہو سکتا ہے ساڈے گھر والے دا ایک دن گزر جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ان سب کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہوئے نئے نئے رسول کریم کے ہاتھ پہ بیعت جنہوں نے کی ہے اے عمر ان کو اپنے گھر لے جا اور جو کھجوریں پڑی ہیں وہ ساری ان کو دے دے حضرت عمر فرماندے نے میں سوچی پہ گیا حیران ہو گیا بھی 400 کے قریب حدیث کے الفاظ نے 430 یا 40 بندہ سی پورے جناب 6-7 خاندان بما فیملی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے اللہ دے رسول انہاں سارے نو میرے وال ٹور رہے نے تے چاند ایک مٹھی بار کھجوراں نے گل کچھ سمجھ نہیں آ رہی فرمایا عمر میں نے کہہ دیا نا ان کو لے جائیں جو کھجوریں آپ کے پاس پڑی ہیں وہ ان کو کھلا دیں ان کو دے دیں ان کو بھوک نے ستایا ہے حضرت عمر فرماندے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دوسری گل نہیں کیتی جا سکتی یہ محبت دا انداز ہے حضرت عمر فرماندے نے میں گھر چلا گیا وہ چاندے کھجورہ بیگم کو پوچھیاں بھی کتھے نہیں وہ کھجورہ انہیں میں نے برتن دیتا اس برتن چو میں کھجورہ چپ کر کے قافلے والے انہوں ترتیب وار دینا شروع کر دیتیاں وہ سارے دے سارے میرے دروازے تے کھڑے سن حضرت عمر فرماندے نے میں کھجورہ دیندہ گیا پہلی مٹھ بری تے کھجورہ اتنی ہی سن ایک بندہ لے گیا پھر مٹھ بری تے میں نے خدشہ لائق ہویا کہ کھجورہ کم ہونی چاہیے اس برتن چو گھٹ جانی چاہیے ایک چلو یا ایک مٹھ کھجورہ ہے سن حضرت عمر فرماندے نے میں ایک مٹھ بری دوسری تیسری چوتھی پنجویں 10 40 50 60 100 200 250 300 400 تے 40 بندہ عمر فرماندے نے میں گنیا جنہ میرے کو کھجورہ نہیں نے برتن ایویں کھجوراں دا بھرے ہی رہا 440 بندہ کھجوراں رج کے کھا بھی گیا تے اپنے گھر رالے واسطے لے کے واپس بھی گیا ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی عمر فرماتے ہیں یہ رسول کریم کے ایک فرمان کی برکت تھی آپ نے کہہ دیا تو عمر نے مان لیا یہ بھی رسول کریم کا معجزہ ہے دیگر معجزات اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ظاہر کروائے ہیں معجزے کا معنی ہوتا ہے عاجز آ جانا جھک جانا ایسی بات پیش آ جانا ایسی بات کا ظاہر ہو جانا جس سے انسان کے عقل دل و دماغ سوچ عاجز آ جائے جھک جائے جڑی عقل اس گل آئی نہ سکے بھی یار اینج بھی ہو سکتا سی اس نو آندے نے معجزہ اور معجزہ اللہ اپنے نبیوں دے ہاتھوں ظاہر کراندا ہے دوسری چیز ہے دوسری چیز دا نام کرامت ہے معجزے کرامت اور دیگر معاملات دی وجہ تو آج امت مسلمہ شرک دی دلدل پھنس گئی ہے دوسری چیز دا نام ہے کرامت موٹی موٹی گل دسنا وا کرامت دا معنی اللہ رب العالمین اپنے کسی پیارے بندے نیک ولی پرہیزگار متقی متبع سنت اور سنت دی پیروی کرنے والا عقیدہ توحید رکھن والا حیا غیرت عزت پردہ پرم رکھن والا اس سے اللہ تو کوئی بھی اودے ہاتھ تو کوئی چیز ظاہر کرا دے اس نو کرامت آندے نے حکم اللہ دا ہوندا ہے مرضی اللہ دی ہوندی ہے آرڈر اللہ دا ہوندا ہے تیسری چیز دا نام ہے استدراج جڑا ساڈے زمانے ساڈے دور ساڈے لوگاں نو پیش آ رہا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ شریعت کا پابند بھی نہیں ہے اس کے چہرے پہ سنت بھی نہیں ہے عقیدہ توحید بھی نہیں ہے غیرت شرم ایمان عزت اس کے پاس قرآن کی دولت بھی نہیں ہے نماز کا پابند بھی نہیں ہے صحیح حدیث کو ماننے والا بھی نہیں ہے اور اس کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے دل و دماغ میں نہ آئے اسے استدراج کہتے ہیں اگر ایسا بندہ جو متبع سنت نہیں ہے شریعت کا پابند نہیں ہے اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے نہ وہ کرامت ہوتی ہے نہ اللہ کا اذن ہوتا ہے نہ حکم ہوتا ہے بلکہ وہ شیطان ہے وہ جادوگر ہے اور اس کے اپنے شیطان دوست اس کو وحی کرتے ہیں اس کو الہام کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر ایسا بندہ آپ کے سامنے پانی کے اوپر جائے نماز رکھ کے اوپر تیرتا رہے تو پھر بھی اس کو اس کرامت کو نہیں مانا جائے گا
جو عقیدہ توحید کا پابند نہ ہو۔ اس میں بھی حکم اللہ کا ہوتا ہے، مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کسی دی شان کوئی نہیں، مقام کوئی نہیں۔ رسول کریم دی شان دا ایک پہلو معجزہ ہے، معجزات نے، اور انہاں معجزیاں تو ایک معجزہ جو رجب دے حوالے نال بیان کیتا جاندا ہے کہ رجب دا مہینہ جاری و ساری آخری ایام نے کہ نبی علیہ السلام دی ذات نو اللہ نے معراج کرائے۔ کئی ایسے احباب ایسے دوست ساڑے موجود نے جڑے آل الحدیث دے بارے یقین اور انہوں نے تمامات اور غلط بات انہوں نے ذہن اندر ڈالی گئی کہ آل الحدیث نبی پاک دی شان بیان نہیں کر دے، کہ نبی پاک دے معجزہ دے انکاری نے، ولیاں دی ولایت دے انکاری نے، اور درود پاک دے منکر نے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو بیان نہیں کر دے۔ یہ سارے الگ پہلو، الگ موضوع، الگ ٹاپک نے، لیکن صرف اس وقت میں تو سامنے مختصر جے وقت اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسراء و معراج اللہ نے نبی پاک نو کیویں کرائیے۔ سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیت مبارکہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام سب انبیاء تو ہٹ کر کے معجزہ عطا فرمایا، اور قرآن پاک نے اس معجزے دا نقشہ کھینچیا۔ انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ 10 منٹ میں اور گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ نے محبوب کبریا نو اے معراج اور اسراء کیویں کرائیے۔ معراج یہ نبی علیہ السلام نو بیت المقدس شام دی سرزمین تو لے کر کے آسمانہ تک جنت الفردوس آپ نے ویکھی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، آپ نے جنت کے نظارے کیے، جہنم کے نظارے کیے، آپ بیت اللہ واپس آ گئے۔ یہ معراج تھا جو بیت اللہ سے مکہ پاک سے رسول کریم کو جو سفر کرایا گیا اور شام کی سرزمین بیت المقدس تک آپ کو پہنچایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں اسراء، سیر کرانا، گھومنا پھرنا، وزٹ کرنا۔ اللہ نے رسول کریم کو وزٹ کروایا، سیر کروائی۔ ہم جاتے ہیں مری میں، ہم جاتے ہیں ایوبیہ میں، نتھیا گلی میں، کہیں اور جاتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کریم کو اپنے پاس آسمانوں پہ بلایا اور سیر کروائی۔ تھوڑے سے مختصر سے شارٹ کٹ انداز میں اس معراج کا، اس معجزے کا ذکر آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، قرآن سنتے ذوق شوق ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے اس معجزے کا ذکر الگ طور تے نمایاں طور تے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرماندے نے پاک ذات سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو۔ سبحان اللہ، تو بھی آنا ہے میں بھی آنا ہاں، دن 100 مرتبہ 1000 مرتبہ تسبیح پڑھ جانے ہاں۔ سبحان دا معنی کیے، سبحان دا ترجمہ کیے۔ یہ سبحان لفظ عرب دے لوگ ادوں بول دے جان جدوں کوئی عقل دے خلاف، فطرت دے خلاف عجیب کم دے سن، ادوں سبحان کہہ دیں دے سن۔ اللہ فرماندے نے اے کام، اے والا معاملہ، اے والا مسئلہ تہاڈی عقل اندر بھی نہیں آن والا، تہاڈی سوچ تو بھی بالا تارے، اے فطرت تو بھی بالا تارے۔ سبحان الذی، پاک او ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، بے عبدہ، اپنے بندے نو، جس سیر کروائی اپنے بندے نو، بے عبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو۔ اللہ رب العالمین اے بھی بیان فرما سکتے سن، جس رب نے اتنی شانہ عطا فرمائیاں نے، جس رب نے اتنے مقام عطا فرمائے نے، او محبوب نو اے شان نہیں سی عطا کر سکتا، بے نور ہی کہہ دیندہ اے سونے تسی نور بن کے آیا ہو، تہاڈا جسم بھی نور ہے، تہاڈا چلنا پھرنا نور، تعلیمات آپ دا نور، معجزے آپ دے نور، قرآن نور، شریعت نور، آپ دے زبان نور، لیکن جسمانی اعتبار اللہ فرماندے نے بے عبد ہی۔ عبد دے دو معنی نے عربی گرامر اندر، ایک عبد دا معنی غلام ہوندا ہے، ایک عبد دا معنی انسان ہوندا ہے۔ میں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دا نبی مننا وا، رسول مننا وا، لیکن غلام لفظ اللہ وال بھی منسوب نہیں کردا۔ بے عبد ہی میں اللہ فرماندے اساں اپنے بندے نو سیر کروائی، بے عبد ہی اللہ کہہ رہے اساں اپنے بندے نو سیر کروائی، تے جس نو رب کہہ دے کہ بندہ میرا ہو گیا ہے، اے بندہ میرا ہے، اس دی شان خود ہی ود جایا کر دیئے۔ اللہ فرماندے سبحان الذی اسرا بعبدہ
گئی تے سیر کمیں کروائی کدوں کروائی کیڑا دن سی کیڑی رات سی فرمایا لیلن لیلن رات دے بالکل مختصر جے وقت اندر پہلے پیر اندر بھی نہیں دوسرے پیر اندر بھی نہیں تیسرے پیر اندر بھی نہیں بلکہ تیسرا پیر ختم ہو رہا سی اینڈ والا وقت سی رات دا لیلن لام دیتے دو زبران یعنی دو زبران دو زیران دو پیشاں انہاں نو تنوینہ دینے تے جس لفظ دے آ جاوان اس دا معنی قلت والا ہوندہ ہے بہت کم وقت اندر اللہ فرمان لیلن من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی الذی اسا مسجد حرام تو لے کر کے بیت اللہ شریف تو لے کر کے بیت اللہ اللہ دے گھر تو لے کر کے مسجد اقصی تک اپنے محبوب نو سیر کروائیے کہ جڑا محبوب کبریا نے اے سفر کیتا ہے بیت اللہ تو لے کر کے مسجد اقصی تک شام تک ادھا ذکر تے قرآن اندر آیا ہے تے جڑا ستاں سمانہ دی سیر کرائی گئی ہے ادھا ذکر قرآن اچھ کوئی نہیں آیا اللہ دسنا چاندے نے جے میرا قرآن مننا ضروری ہے وہ میرے مصطفیٰ دی زبان تے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے دل مننے یا نہ مننے عقل مننے یا نہ مننے دماغ مننے یا نہ مننے سائنس اقرار کرے یا نہ کرے تو محبوب دا فرمان آ جائے پھر بندے نو کہنا پہنائی یقولو سمعنا وعطانا اللہ فرمان دے نے اساں بیت الحرام تو لے کر کے مسجد اقصی تک اپنے پیغمبر نو سیر کروائی دو حدیثاں ایک بخاری اندر ایک مسلم اندر حضرت ابو سعید خدری ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایت مطابق حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام بیت اللہ دنال ٹیک لگا کے بیٹھے سن آپ نیند تے اونگ دی حالت اندر سن سون دے موڑ اندر سن آسمان تو آپ نے ٹیک لگائیے بیت اللہ دی دیوار نال آسمان تو جبریل امین آئے نے جبریل دنال دو فرشتے آئے نے آندھے نے سنو انہ والی بھیجیا گیا ہاں سنو انہ والی روانہ کیتا گیا ہے نبی پاک نے فرمایا جبریل امین نے میں نو اٹھا لیا تے جبریل نے آنے انا لی سب تو پہلے میرے سینے نو چاہ کر دیتا ہے ناف تک میرے سینے نو چاہ کر دیتا گیا کھول دیتا گیا تے سینے چو دل نے کہا لے میرے محمد کریم دا جبریل امین نے تے سونے دے پیالے اندر سونے دے تشت اندر سونے دے برتن اندر جبریل امین نے محمد کریم دا دل رکھ لیا ہے تے دل نو حکمت ایمان نال بھر دیتا گیا ہے نبی باغ فرماندے نے میں ٹیک لگا کے بیٹھا رہا واہ محبوبہ تیری شان تو قربان واہ اللہ تیری قدرت تو حیران اپریشن دے نشان بھی کوئی نہیں کوئی جدید سسٹم بھی کوئی نہیں تھی کوئی آلہ بھی استعمال کوئی نہیں ہویا نبی باغ فرماندے نے دل نو حکمت ایمان نال بھر کے میرے دل نو سینے اندر دوبارہ رکھ دیتا گیا فرمایا سونیا ہون ذرا اٹھ کھڑے ہو وہ تو انو اسی لے کے جانا ہے اے جبریل کدھر لے جانا ہے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی الذی محبوبہ سونیا تو انو اسا مسجد اقصی وکھونی ہے اسا دانو مسجد اقصی دے نظارے کروانے نے حضرت جبریل فرماندے نے میں آسمان تو براق لے کے آن گیا تے براق تے نبی پاک نو بٹھان دے میں جدو نبی پاک نو کہ محبوبہ سنیا اٹھئے سواری تے سوار ہو جائیے نکیل میرے ہاتھ اندر سی لگام نبی پاک فرمایا جبریل دے ہاتھ اندر ہے محبوب سواری تے بہن لگے نے تے براق نے ہلنا شروع کر دیتا کپ گبانا شروع کر دیتا براق جوش اندر آ گئی مست ہو گئی تے براق دے ذہن اندر بات گئی کہ میری جیسی سواری رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کی تھی جامع ترمذی کتاب و تفسیر اندر حدیث پاک ہوندی ہے جبریل امین نے فرمایا محمد کریم بیان فرماندے نے آپ فرماندے نے جبریل نے سواری براق نو کیا ہے براق وہ سواری ہے جڑی گھوڑے تو چھوٹی تے گدے تو بڑی خچر نما تے اس دی رفتار اتنی ہے تیز اتنی ہے جتوں تک نگاہ جاندی ہے اتوں تک پہلا قدم جاندا ہے براق نے ہلنا شروع کر دیتا میں جوش اندر آ گئی کہ میری جیسی اللہ نے مخلوق ہی کو نہیں بڑھائی میں بڑی سونی تے بڑی تیز رفتار سواری تے جبریل فرماندے نے کتاب التفسیر جامع ترمذی اندر صحیح حدیث مبارکہ محبوب نے فرمایا جبریل فرماندے نے اے براق زیادہ شوخیاں نہ مار زیادہ تیڑنا
تیری جی سواری بھی کوئی نہیں تے جڑا سوار ہون میں بٹھان لگا ماں اس جیا سوار بھی رب نے پیدا کوئی نہیں فرمایا کیڑا سوار والنجمی زاغما ما ذل صاحبکم وما غما وما ینتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا کیڑا سوار فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون کیڑا سوار یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا محبوب فرماندے نے مینوں براق سواری تے بٹھا دیتا گیا ہے تے براق جبریل امین دے مہار جبریل دے ہاتھ اندر ہے میں محمد براق تے سواراں تے اسی شام اندر مسجد اقصی اندر پہنچ گیا محبوب فرماتے ہیں مسجد حرام سے لے کر کے بیت اللہ تو لے کر کے مسجد اقصی تک شام تک مسجد اقصی تک قبلہ اول تک اگر کوئی بندہ 40 دن لگاتار مسلسل چلدا رہے تے 40 دنوں تو بعد جا کر کے مسجد اقصی اندر پہنچے گا 40 دنوں دا پیدل 40 دنوں تے اونٹ یا گدھے دا سفر محبوب فرماندے نے اللہ نے مینوں لیلن رات مختصر جے وقت اندر کروایا محبوب فرماندے نے جبریل امین اتے پہنچ گئے تے مینوں جبریل نے دسیا اے سونیا اے او جگہ وے جتھے تواڈے باپ ابراہیم کھڑے ہو کے رب نو مناندے سن محبوب فرماتے ہیں میں اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا میں نے 2 رکعتیں ادا کی جامع ترمذی اندر حدیث پاک ہوندی ہے آپ نے فرمایا جبریل امین نے اس مسجد اقصی اندر ایک پتھر ویکھیا ہے جبریل نے اپنی انگلی دے نال اشارہ کیتا ہے وہ پتھر چر گیا اس تے نشان بن گئے اس پتھر دے نال جبریل نے سواری براق نو بن دیتا محبوب نفلی نماز پڑھ رہے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جتے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے سن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جدوں نماز پڑھ کے ہٹیاں واں تے میرے سامنے جبریل نے 2 ہاتھاں تے پیالے رکھے نے ایک ہاتھ اندر دودھ دا پیالہ ہے ایک ہاتھ اندر شراب دا پیالہ ہے فرمایا سونےو پسند فرماؤ سفر تے کوئی چیز کھان پین دی ضرورت تے پہ جاندی ہے اے سونیاں پسند فرماؤ نبی پاک فرماندے نے میں دودھ نو پسند فرما لیا میں پیالے نو دودھ والے پیالے نو قریب کر لیا تے دودھ نوش کر لیا تے جبریل فرماندے نے سونیاں جے تسی شراب نو پسند کر دے تھوڑی امت دے لوگ گمراہ ہو جاندے محبوب دودھ پی کر کے نماز پڑھ کر کے جبریل نے مہاراں پکڑ لیاں نے تے کدھر جا رہے نے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله اللہ فرماتے ہیں مسجد اقصی شام دی سرزمین یہ نبیاں دی زمین ہے شام دی زمین بڑی متبرک زمین ہے شام دی زمین بڑی سرد و شداب زمین ہے اللہ نے ساریاں نشانیاں دکھائیاں نے اللہ فرماتے ہیں اساں محبوب نو سیر کروائی جبریل امین میرے محبوب نو لے کر کے 2 روایتاں دونوں اندر اختلاف کہ محبوب کبریا نے انبیاء کرام دی جماعت امامت اپنے آسمان تے جاندیاں کروائیے یا واپس آندیاں کروائیے اس اندر اختلاف ہے کوئی بات نہیں راجے بات یہی ہے کہ محبوب نے واپسی تے بیت المقدس اندر تمام انبیاء کرام نو جماعت کروائی نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل دے ہاتھ اندر مہارے میں براق تے بیٹھا ہاں تے ہن محبوب سیر کر کے شام وے کر کے بیت المقدس وے کر کے سیر کر کے آپ آسمانہ وال جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر محبوب فرماتے ہیں میں سواری پہ بیٹھ گیا جبریل امین نے مہارے پکڑ لی پہلے آسمان پہ ہم پہنچ گئے کون پہنچ گئے محمد کریم پہنچ گئے کون کہتا ہے اہل حدیث پیغمبر کی شان کو بیان نہیں کرتے آپ کے موعظوں کا ذکر نہیں کرتے آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سے سنیے نبی پاک کا مقام ہم سے سنیے مصطفیٰ کا شان نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی پہلے آسمان تے پہنچ گئے روایت صحیح البخاری اندر محبوب فرماندے نے زمین تو لے کر کے پہلے آسمان تک دا فاصلہ اگر کوئی بندہ 500 سال لگاتار بلا ناغا ریسٹ کیتے ہیں آرام کیتے ہیں کوئی چلدا رہے جتنا سفر ہوتا ہے کرے گا اتنی سفر دی مسافت اندر خلا زمین تو لے کے پہلے آسمان تک
محبوب فرماندے نے اسی پہلے آسمان تے پہنچ گئے، کتنی بلند شانہ، کتنا اعلیٰ مقام، عقل اندر بات نہیں آ رہی، دل و دماغ تسلیم نہیں کر رہا، لیکن ایمان دل تے مننا پائے گا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ نبی پاک فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ دروازے کے چوکیدار نے، آسمان کے سکیورٹی گارڈ نے، باڈی گارڈ نے پوچھا کون؟ فرمایا جبریل۔ من معک، آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا میرے ساتھ محمد کریم تشریف لائے ہیں۔ جبریل امین حکم ہویا، جبریل فرماندے نے پہلے آسمان دا دروازہ کھول دیتا گیا، پہلے آسمان تے پہنچے ہاں، لیکن میں بزرگ آدمی ویکھی آئے، چہرہ بھی سفید نورانی ہے، داڑھی بھی سفید تے سر دے بال بھی سفید نے۔ میں پوچھے جبریل اے بندہ کون ہے؟ فرمایا سونیا تسی تے اگلیاں پچھلیاں خبراں جان دے ہو، تانوں تے سارا علم ہے سونیا، کیوں پوچھ دے پئے ہو؟ تہاڈے جو کچھ ہو گیا ہے اودا بھی علم ہے تے جو کچھ ہونا ہے، تانوں تے اللہ نے ہر چیز خزانے دیاں چابیاں تانوں دے دتیاں، کل کائنات دا علم تانوں دیتا تے تانوں نہیں پتہ کون؟ جبریل فرماندے نے محبوبہ سونیا تانوں کوئی نہیں پتہ ہے کون ہے؟ جی جبریل کون؟ فرمایا اے آدم نے، تھوڑے باپ آدم نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ملاقات آدم نال ہو گئی۔ حضرت آدم نے کیا اے صالح بیٹے، اے صالح نبی، تیرا آسمان تے آنا مبارک ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ملاقات ختم ہوئی، ٹائم بڑا تھوڑا جہا، لیلن اجے اوہی رات چل رہی ہے۔ فرمایا سونیا اتھے نہیں اتھے ہور بھی اتھے جانا ہے۔ جبریل نبی پاک لے کر کے اوپر جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مڑ کے پچھو ویکھی آئے کہ حضرت آدم تے دوبارہ باپ نو ویکھیا، پہلی نظر پھر دل وچ خواہش پیدا ہوئی دوبارہ باپ دے چہرے دا میں دیدار کراں۔ نبی علیہ السلام نے مڑ کے ویکھیا کہ حضرت آدم سجے ویکھ رہے سن، آپ دا چہرہ سجی جانب سی، کہ حضرت آدم خوش ہو رہے سن، مسکرا رہے سن، ہنس رہے سن۔ روایت صحیح البخاری اندر فرمایا جبریل آدم ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا محبوب جی آدم جب دائیں دیکھ رہے تھے تو ہنس اس لیے رہے تھے کہ جتنے بھی آدم کے بیٹے جن کا جنت میں جانا لکھا جا چکا ہے، جن کی روحیں جنت میں جائیں گی، جو جنت میں جائیں گے، آدم اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کے، ان کی کارکردگی کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ آدم خوش ہوندے پے نے کہ میرے بیٹے بڑے لائق نے، جتوں نکالے گئے سن اتھوں واپس آ جان گے، یہ جنتی ساریاں روحاں نے۔ جدوں آدم نے کھبے ویکھے، روایت صحیح بخاری اندر رون لگ پے۔ فرمایا جبریل میرا باپ آدم روندا کیوں ہے؟ سونیا رو اس واسطے رہے نے، اے او بدبخت ہون گے آدم دی اولاد جڑے تسلا نارن حامیہ، جو جہنم دی آگ اندر سٹے جان گے، تے باپ اپنے بیٹیاں دا دکھ کتے برداشت کردا ہے؟ تے آدم رون لگ پیندے نے کہ میرے بیٹے جہنم دی آگ اندر جان گے۔ نبی پاک نے فرمایا پہلے آسمان تو ہن اسی دوسرے آسمان تے چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان دے دروغے نے پوچھیا کون؟ فرمایا جبریل۔ ساتھ کون؟ محمد کریم۔ دروازہ کھولا گیا، بابو فرماتے ہیں دوسرے آسمان پہ معراج کرتے ہوئے دوسرے آسمان تے میری ملاقات جناب عیسیٰ نال کروائیے تے جناب یحییٰ پیغمبر نال کروائیے تے یحییٰ او نبی نے جنہاں دا نام اللہ نے خود رکھیا سی۔ محبوب فرماندے نے مینوں عیسیٰ نبی نے، مینوں یحییٰ نبی نے آلن و سالن مرحبا کیا، خوش آمدید کیا، تے مینوں جبریل نے فرمایا سونیا اے تجھے دوسرا آسمان ہے، تیسرے تے چلیے۔ تیسرے تے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تیسرا آسمان کا دروازہ کھولا گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، مسجد حرام، مسجد اقصی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان تے محبوب پہنچن لگے نے۔ جبریل نے مہاراں پڑیاں نے، براق سواری تے بیٹھے نے، دروازہ کھولا گیا تے محبوب فرماندے نے جبریل یہ خوبصورت نوجوان، اتنا حسین و جمیل جوان، یہ کون ہے؟ تیسرے آسمان پہ فرمایا سونیا اے تو اڈا بھائی نبی یوسف ہے، جس نو اللہ نے کائنات دا عطا حسن عطا فرمایا ہے۔ محبوب غیب نہیں جانتے، جب ملاقات ہوئی کروائی رب نے، حکم رب کا ہوا،
پھر پتہ چلا محبوب نے آ کے دسیا واپس کہ میں تیسرے آسمان تے سیدہ یوسف نو ویکھے آئے کہ اللہ نے کائنات دا ادھا حسن یوسف نو دیتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں حضرت یوسف پیغمبر نے مینو یا سال نبی کی آن والے ہوں دونوں مبارک ہوئے، ویلکم موسٹ ویلکم۔ چوتھے آسمان پہ ہم چڑھ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ فرمایا محبوب علیہ السلام ساتھ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے۔ محبوب فرماتے ہیں چوتھے آسمان تے اللہ نے میری ملاقات حضرت ادریس پیغمبر نال کروائی۔ چھٹے آسمان تے ملاقات جناب ہارون نال ہو گئی، جناب موسیٰ نال ہو گئی۔ ستویں آسمان تے سی پہنچ گیا، تے ستویں آسمان تے میں ویکھی آئے روایت صحیح بخاری اندر یہ شان ہے، یہ معراج ہے، یہ محبوب کبریا کی عظمت رب بڑھا رہا ہے، یہ سیریں میرا رب کروا رہا ہے، یہ شانیں میرا رب عطا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی ستویں آسمان تے پہنچے ہاں تے صحیح البخاری دی روایت ہے، آپ نے فرمایا جتھے ہون بیت اللہ موجود ہے، بیت اللہ جتھے مومن حج کرن جاندے نے طواف کردے نے، آقا فرماندے نے بیت اللہ دی سید اندر ستویں آسمان تے ایک ہور بھی کوٹھا ہے چار کونیاں والا جنہوں بیت المعمور آندے نے۔ محبوب فرماندے نے تھلے بندے طواف کر رہے نے، اوپر فرشتے طواف کر رہے نے۔ آقا فرماندے نے میں آسمان اندر ستنا آسمان اندر ایک چار انگلیاں دے برابر بھی جگہ خالی نہیں ویکھی جتے آسمان دے فرشتے طواف نہ کر رہے ہون، رب نو سجدہ نہ کر رہے ہون۔ آقا فرماندے نے بیت المعمور دے نال میں تھلے ساں بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ساں تے رب نے اٹھوان دا حکم دیتا تے بیت المعمور دے نال میں ویکھی آئے ایک بابا ہے داڑھی سفید نورانی چہرہ تے محبوب فرماتے ہیں ان کی داڑھی نے اس بزرگ کی داڑھی نے اس بزرگ کے سینے کو ڈھانکا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا سونے آئے توڑے دادا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت ابراہیم نال میری ملاقات کروائی گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے میں نو کیا ہے اے سالے بیٹے سالے نبی آنا مبارک ہو، میری ملاقات ہو گئی، دعا سلام ہو گئی۔ فرمایا اے سونے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سیر کر کے واپس جائیں گا واپس لوٹیں گے محبوب جی تسی واپس جاؤ گے تے میری طرفوں دو تحفے لے جانا جڑا مہمان کسے دا جاوے تے مہمان اکثر روایت اندر ہے اکثر محلے اندر اکثر علاقیاں دا رواج ہے کہ مہمان نو تحفے دیندے نے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے سنیا جدوں تسی واپس جاؤ گے تسی ساڈے کول مہمان آئے بلایا رب نے ہے مہمانی ساڈے کول آ گئی دیدار ہو جائے دعا سلام ہوئی ہے تعارف ہو جائے اے سونیا جدوں واپس جاؤں گے میری طرفوں دو تحفے لے جانا۔ جامع ترمذی اندر حدیث پاک حضرت ابراہیم فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی پہلا تحفہ یہ ہے کہ جب آپ پہنچیں گے دنیا پہ سیر کر کے واپس جائیں گے تو ساری امت کے لوگوں کو جتنوں میں تیرا کلمہ پڑھا ہوگا جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہوگا اے سونیا جنہیں دوڑا کلمہ پڑھ لیا انہاں ساریاں نو میں ابراہیم دی طرفوں سلام کہہ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تے اے محبوبہ اے میرے پیارے بیٹے دوسرا تحفہ ہے جنت چٹیل میدان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اپنی امت دے لوگاں نو وظیفہ میری طرفوں دے دیویں اے پڑھ دے رہن گے انہاں دے نام دے بوٹے تے باغ تے سرد و شادابی لگ دی رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نال ملاقات ختم ہوئی فرمایا سونیا اتنے بھی اگے لے جانا ہے ستویں آسمان تو بھی اوپر جانا ہے عقیدے کی باتیں بھی ہیں مسلک کی بھی ہیں منہج کی بھی ہیں رسول کریم کے معجزات کی بھی ہیں آپ کی شان بھی ہیں۔ فرمایا محبوب جی آپ کو اور اوپر لے کے جانا ہے کدھر لے کے جانا ہے؟ فرمایا سدرۃ المنتہا تک جہاں پہ انتہا ہوگی اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے عرش کی اوپر کرسی ہے کرسی السماوات والارض وہ کرسی کیسی نہ میں مثال دے سکتا ہوں نہ آپ مثال دے سکتے ہیں نہ میں بیان
بیان کر سکتا ہوں نہ کسی عالم کو جرت ہے کما یلیق بشانہ جیسے اس کی شان کے لائق محبوب فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ مجھے پہنچایا گیا میں نے دیکھا صدر کا معنی عربی کے اندر بیر ہوا کرتی ہے نبی کریم فرماتے ہیں میں نے جنت الفردوس کے درمیان میں سنٹر میں بیر دیکھی اس بیری کے مڈ سے اس بیری کے جڑ سے 4 نہریں میں محمد نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک نہر کا نام انا اعطیناک الکوثر ہے اور دوسری نہر کا نام محبوب فرماتے ہیں سلسبیل وہ چشمہ وہ نہر ہے جس کا ذکر سورۃ الدار میں ہے محبوب فرماتے ہیں 2 چشمے 2 نہروں کا میں نے ذکر رب نے مجھے بتایا نیل اور فرات کی صورت میں ہم نے دنیا میں جاری کر دی ہیں محبوب فرماتے ہیں میں نے اس بیری کو دیکھا اس بیری کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مثل لمبے تھے یہ روایت صحیح البخاری کی ہے محبوب فرماتے ہیں مجھے اس بیری کے بیر دکھائے گئے جو جنت میں تھی سدرۃ المنتہا جب مجھے وہاں پہنچایا گیا اس بیری کے بیر ہجر مٹکوں سے بڑے تھے عرب کے اندر بڑے مٹکے مشہور تھے ٹھنڈے پانی کے لیے شراب کے لیے محبوب فرماتے ہیں ان مٹکوں کی مثل میں نے اس بیری کے بیر دیکھے فرمایا محبوب جی آگے چلیے جنت مجھے دکھائی گئی میں نے عمر کا محل دیکھا بلال کے قدموں کی آٹھ دیکھی میں نے دیگر معاملات دیکھے اور جہنم کے نظارے کیے جہنم میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے باچھوں کو ان کی داڑھوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے فرمایا جبریل من ہؤلاء یہ سب کون ہیں بدبخت یہ کون گناہگار ہیں یہ کون لوگ ہیں فرمایا سونیا تہاڈی امت دے او گناہگار لوگ نے جڑے کسی دی عزت وچ واقع ہویا کردے سن کسی دیاں چگلیاں تے غیبتاں تے بغاوتاں کسی دی پردہ جناب فاش کرنا کسی دے عیباں نو بیان کرنا گلا گوئی کرنا شکوہ کرنا غیبت کرنا یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت انسان ہے جو کسی کی عزت کو تار تار کیا کرتے تھے بجائے اس کے پردہ پوشی کرتے محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان لوگوں کو الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کے جناب منہ سے خون بہ رہا ہے بار بار یہی سلسلہ ہے پھر مجھے دکھائے گئے کچھ ایسے لوگ تھے 2 قسم کے لوگ روایت صحیح بخاری کی ہے محبوب فرماتے ہیں میں نے 2 قسم دے لوگ دکھائے گئے عذاب ایک ہی سی بندے مختلف سن میں پوچھا جبریل ایک کون ہے پتھر تھلے رکھے ہے سر اوپر رکھے ہے اوپر پتھر ماریا جاندہ ہے اس دا سر نو کچل دیتا جاندہ ہے فرمایا جبریل یہ کون ہے فرمایا محبوب جی یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے یہ روایت جامع ترمذی میں بھی ہے اور دوسرے بندے کا ذکر صحیح البخاری میں ہے محبوب فرماندے نے یہ تہاڈی امت دا بدبخت انسان ہوئے جدو اللہ اکبر دی ندا سندا سی اذان نماز واسطے سن بلایا جاندا سی جدا سر بوجھل ہو جایا کردا سی یہ نماز نو بڑا بھاری سمجھدا سی اللہ دی یاد نو بڑا بھاری سمجھدا سی محبوب فرماتے ہیں میں دوسرا آدمی میں نے دیکھا اس کے ساتھ بھی یہ حشر ہو رہا تھا جہنم کے مجھے نظارے کروائے گئے جہنم کی ہولناکیاں مجھے دکھائی گئی دوسرا وہ آدمی تھا اس کو بھی یہی عذاب ہو رہا تھا نیچے پتھر ہے اوپر سر ہے اوپر سے فرشتے پتھر مار کے اس کے سر کو کچل دیتے تھے فرمایا جبریل یہ بدبخت کون ہے فرمایا محبوب جی یہ آپ کی امت کا وہ حافظ قرآن ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا تھا جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا تھا اور یہ غافل تھا سویا رہتا تھا قرآن کی تلاوتیں نہیں کرتا تھا نماز تہجد نہیں پڑھتا تھا عام لفظوں میں کہہ لیں یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا حافظ قرآن قاری قرآن تھا محبوب جی لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا یہ وہ بدبخت ہے محبوب فرماتے ہیں پھر مجھے جہنم سے اللہ نے سارے نظارے دکھا کر کے اور ناقیاں دکھا کر کے مختصر جنت میں کیا کیا دیکھا یہ الگ ٹاپک ہے جہنم میں اور کیا کیا عذاب دیکھے سود خوروں کا عذاب دیکھا زانیوں کا عذاب دیکھا اور وہ عالم جو گناہ کرتے ہیں ظاہر میں اور ہیں باطن میں اور ہیں یہاں کچھ بیان کرتے ہیں ہم کچھ جا کے کرتے ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے محبوب فرماتے ہیں میں ان کو بھی دیکھا جن کی اینتڑیاں اپنے پیٹ کا سارا نظام صحیح البخاری کی حدیث ہے جن کا پیٹ کا سارا نظام اندرون یہ سارا باہر نکلا ہوا تھا جیسے گدھا چکی جناب پانی نکالنے کے لیے کوئی جانور لایا جاتا ہے کنویں سے ایسے وہ گھوم رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے فرمایا بابو جی یہ آپ کی امت کا وہ بدبخت واعظ خطیب ہے عالم ہے جو لوگوں کو کہتا تھا نماز پڑھو خود نماز نہیں پڑھتا تھا نیکی کا حکم دیتا تھا خود نیکی کرتا نہیں تھا لوگوں کو گناہ سے روکتا تھا خود گناہ کرتا تھا محبوب فرماتے ہیں میں نے وہ خطیب بھی دیکھے وہ علماء بھی دیکھے پھر مجھے جہنم سے اور کئی نظارے میں نے دیکھے ہولناکیاں دیکھی محبوب علیہ السلام دوبارہ واپس آ گئے کہاں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فرمایا مسجد حرام میں پہنچا اور رسول کریم فرماتے ہیں میں نے یہ بات بیان کر دی ابو جہل کو پتہ چل گیا میرے مخالفوں کو پتہ چلا انہوں نے ساری باتیں میرا مذاق اڑایا میری نبوت
میری رسالت، میرے اس واقعے کا، میرے اس شان کا صدیق ملے تو صدیق نے کہا، ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر مکے کے اندر ایک بندہ ہے، مکے کے اندر ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، وہ رات و رات سفر کر کے آ گیا، یہ حالات دیکھے وہ معاملات، ایسی کوئی بات ہے ذہن میں آنے والی؟ ابو بکر فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ کہتا ہے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ سے۔ ابو بکر فرماتے ہیں اگر محمد نے کہہ دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا، ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، بس سنا اور مان لیا، یہی ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان کا صرف ایک پہلو تھا جسے معجزہ کہتے ہیں، اور معجزے میں سے وہ جو اللہ نے معراج آپ کو کروائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔